السلام علیکم دوستو، خوفناک کہانیوں کے اس سفر میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ یہ ہے ڈارک ورلڈ، جہاں ہر کہانی میں چھپے ہوتے ہیں راز اور وہ سچ جو اندھیروں میں چھپے رہتے ہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس دنیا میں جہاں ہر سانس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے خوف۔ چلتے ہیں آج کی پہلی کہانی کی طرف۔ ایک سنسان گاؤں میں ایک پرانا خستہ حال مکان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ عجیب ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی حقیقت جاننے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک نوجوان جوڑا، علی اور سارہ، شہر سے گاؤں آئے۔ انہوں نے وہی پرانا مکان کرائے پر لیا، سستے کرائے اور سکون کی تلاش میں۔ پہلی رات سارہ کو عجیب آوازیں سنائی دیں، دروازے کی چرچراہٹ، قدموں کی چاپ اور ایک مدھم سرگوشی، چلے جاؤ۔ علی کو ایک پرانا آئینہ ملا جو مٹی سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب اس نے صاف کیا تو آئینے میں ایک سائے کی جھلک دکھائی دی، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے بتایا کہ اس مکان میں ایک عورت نے خودکشی کی تھی اور اس کی روح اب بھی وہاں بھٹکتی ہے، چہرہ چھپائے سائے میں۔ اس رات علی نے خواب میں دیکھا کہ ایک چہرہ نہ رکھنے والی عورت اس کے قریب آ رہی ہے اور اس کی سانسیں رکنے لگی۔ صبح ہوتے ہی علی نے دیکھا کہ سارہ بستر پر نہیں تھی۔ وہ پورے مکان میں تلاش کرتا رہا، لیکن سارہ کا کوئی نشان نہیں ملا۔ علی کو ایک پرانی ڈائری ملی جس میں لکھا تھا، وہ آتی ہے جب رات گہری ہوتی ہے اور چہرے چھین لیتی ہے۔ علی نے آئینے میں دیکھا کہ اس کا چہرہ دھندلا رہا ہے اور اس کی جگہ ایک سائے کا عکس آ رہا ہے۔ علی نے گاؤں کے مولوی سے مدد مانگی۔ مولوی نے بتایا کہ یہ ایک بدروح ہے جو چہروں کو چرا کر زندہ رہتی ہے۔ علی نے ہمت جمع کی اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ بدروح نمودار ہوئی، لیکن علی نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی اور سائے چیخ کر غائب ہو گیا۔ سارہ واپس آ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہوں نے وہ مکان چھوڑ دیا، لیکن آئینہ وہیں رہ گیا، کسی نئے کرایہ دار کا انتظار کرتا ہوا۔ آج کی دوسری کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہانی کا نام کمرہ نمبر 313۔ شہر کے باہر ایک پرانا ہوٹل تھا جو برسوں سے بند تھا۔ ایک دن اسے دوبارہ کھولا گیا۔ ایک تنہا اور اکیلا مسافر رات گزارنے کے لیے اس ہوٹل میں آیا اور کمرہ نمبر 313 میں ٹھہرا۔ کمرہ نمبر 313 باقی کمروں سے مختلف تھا۔ دیواروں پر پرانے خون کے دھبے اور آئینے میں عجیب عکس تھے۔ رات کو اس مسافر کو کسی کے ہنسنے اور سرگوشیاں کرنے کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی بہت قریب ہو۔ فون بجا، لیکن لائن کی دوسری طرف صرف ایک آواز آئی، نہ دیکھو آئینے میں۔ ریسیپشن پر جا کر راحت نے دریافت کیا کہ کمرہ 313 کے کئی سالوں سے بند تھا، کیونکہ وہاں ایک قتل ہوا تھا۔ اس رات راحت نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے اس پر حملہ کیا۔ آنکھ کھلنے پر اس کے جسم پر خراشیں تھیں۔ آئینے میں اب بھی وہی عورت دکھائی دیتی جس کی آنکھیں خالی تھیں اور چہرہ سیاہ دھواں۔ اب وہ عورت ہر جگہ دکھائی دینے لگی، لفٹ میں اور کوریڈور میں، حتیٰ کہ دوسرے کے کمروں میں بھی۔ اس مسافر نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے بھاگ نکلا، مگر لفٹ میں وہی چہرہ پھر دکھائی دیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ کمرہ 313 میں مارے گئے شخص کی روح راحت میں داخل ہو گئی تھی۔
وہ اب وہی چہرہ لے چکا تھا۔ ہوٹل اب بھی کھلا ہے اور کمرہ 313 کا دروازہ ہمیشہ تھوڑا سا کھلا رہتا ہے۔ کیا آپ ایسے ہوٹل میں جانا پسند کریں گے؟ چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری کہانی کی طرف۔ اس کہانی کا نام ہے چھت سے آنے والی آواز۔ فیصل ایک پرانا مکان کرائے پر لیتا ہے۔ مکان خاموش مگر عجیب سا لگتا ہے۔ پہلی رات ہی چھت سے کسی کے چلنے کی آوازیں آئیں مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ فیصل نے سیڑھیوں کو دیکھا جو چھت کی طرف جا رہی تھیں مگر ان کے آخر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چھت پر پرانی گاڑیاں، تصویریں اور خون سے لت پت کتابیں رکھی تھیں جو کہ کچھ اور ہی منظر بتا رہی تھیں۔ ایک تصویر میں ایک عورت تھی مگر ہر بار دیکھنے پر اس کی آنکھیں بدل جاتی تھیں۔ فیصل نے فوٹو کھینچی لیکن تصویر میں ایک اور چہرہ بھی آیا بغیر آنکھوں کے۔ فیصل کو کئی بار ایک پرانی عورت کا سایہ سیڑھیوں پر دکھائی دیا جو دھیرے دھیرے غائب ہو جاتا تھا۔ فیصل نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور زور زور سے قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور روشنی نے پورے گھر کو گھیر لیا۔ سائے چھٹنے لگے۔ فیصل کو پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ یہاں ایک جادوگرنی اس مکان میں رہا کرتی تھی جو بچوں کو چھت پر قید رکھتی تھی اور ان کو بعد میں مار دیتی تھی۔ چھت کے ایک کونے میں ایک خفیہ دروازہ تھا جہاں زنجیریں اور خون کے نشان موجود تھے۔ فیصل نے دعا پڑھ کر چھت کے دروازے کو بند کیا اور ایک سفید روشنی نے پورے مکان کو گھیر لیا۔ فیصل مکان چھوڑ گیا مگر چھت سے اب بھی کبھی کبھار کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں ایسی ہی اور بھی واقعات جن کا ذکر لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے اندھیرے میں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے گا لیکن ہمیشہ ہوشیار رہیے گا کیونکہ خوف ہر جگہ ہے۔ اللہ حافظ۔